الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واختلاف الدارین اما حقیقتا کالحربی والذمی واما حکما کالمستأمن والذمی او الحربیین من دارین مختلفین والدار انما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم۔ چوتھا مانع ارث اختلاف دار ہے، خواہ حقیقتاً ہو جیسے حربی اور ذمی، یا حکماً ہو جیسے مستأمن اور ذمی، یا دو مختلف دار الحرب کے رہنے والے دو حربی کافر ہوں اور ملک بدل جاتا ہے لاؤ لشکر اور بادشاہ کے بدل جانے کی وجہ سے، آپسی سلامتی کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں اختلاف دار سے متعلق کل 4 بحثیں کرنی ہیں۔ بحث اول اختلاف دار سے متعلق تمہیدی گفتگو، بحث ثانی حربی، ذمی اور مستأمن کی تعریف، بحث ثالث اختلاف دار کی 2 صورتیں مع مثال، بحث رابع اختلاف دار سے متعلق 3 اہم فوائد۔ بحث اول اختلاف دار سے متعلق تمہیدی گفتگو۔ میراث کا چوتھا معنی اختلاف دار ہے، یعنی اگر ایک کافر دار الحرب کا باشندہ ہو جیسے امریکہ میں رہتا ہو اور دوسرا کافر دار الاسلام کا باشندہ ہو مثلا سعودیہ میں رہتا ہو، تو اب ان دونوں کے درمیان اختلاف دار کے پائے جانے کی وجہ سے وراثت جاری نہیں ہوگی، گرچہ دونوں کے درمیان سبب ارث قرابت موجود ہے، کیونکہ موانع ارث میں سے ایک مانع اختلاف دار بھی ہے۔ بحث ثانی حربی، ذمی اور مستأمن کی تعریف۔ اس تعریف کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ اگلی عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے جو اختلاف دار حقیقتاً اور اختلاف دار حکماً کی مثالیں پیش کی ہے، ان کا سمجھنا ان تعریفات کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ حربی اس کافر کو کہتے ہیں جو دار الحرب کا مستقل باشندہ ہو، یعنی یہ دار الحرب اس کا وطن اصلی ہو اور وہیں کا وہ رہنے والا ہو۔ اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو دار الاسلام کا مستقل باشندہ ہو لیکن جزیہ یعنی ٹیکس دے کر رہائش اختیار کیے ہوئے ہو۔ مستأمن اس حربی کافر کو کہتے ہیں جو ویزا لے کر دار الاسلام میں عارضی اقامت حاصل کیے ہوئے ہو۔ بحث ثالث اختلاف دار کی 2 صورتیں مع مثال۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اختلاف دار کی 2 الگ الگ صورتیں ذکر کی ہے، اما حقیقتاً کالحربی والذمی۔ اختلاف دار حقیقی جیسے حربی اور ذمی کے درمیان، حربی تو دار الحرب کا مستقل باشندہ ہے اور ذمی دار الاسلام کا مستقل باشندہ ہے، اس طریقے سے حقیقتاً دونوں کے درمیان ملک مختلف ہے، لہٰذا ان دونوں میں سے جس کا بھی انتقال ہوگا وہ دوسرے کا وارث نہیں ہوگا۔ اختلاف دار حکماً کی مثال کالمستأمن والذمی، جیسے مستأمن اور ذمی۔ تو ذمی تو دار الاسلام کا مستقل باشندہ ہے لیکن مستأمن عارضی اقامت حاصل کیا ہوا ہے دار الاسلام میں ویزا لے کر، امریکہ سے آیا ہے، وہ اصل رہنے والا دار الحرب امریکہ کا ہے لیکن وہاں سے ویزا لے کر عارضی طور پر دار الاسلام میں آیا ہوا ہے اور اسی دار الاسلام میں اس کا رشتہ دار رہ رہا ہے مستقل طور پر ذمی بن کے۔ اب اگر ان دونوں کے درمیان کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دیکھنے کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ملک دار الاسلام میں موجود ہے، لیکن ذمی
یہ اسی دارالاسلام کا مستقل باشندہ ہے، اور یہ حربی یہ دارالاسلام کا مستقل باشندہ نہیں ہے، وہ تو دارالاسلام میں عارضی طور پر آیا ہوا ہے، بلکہ وہ مستقل باشندہ دارالحرب کا ہے۔ اس اعتبار سے اصل حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا ملک الگ الگ ہے، حالانکہ دیکھنے کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ملک میں ہیں، اور جب حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا ملک الگ الگ ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوں گے۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے اگلی عبارت میں اپنی مہارت بتلائی ہے، اوی الحربیین من دارین مختلفین۔ اس چھوٹی سی عبارت میں مصنف علیہ الرحمٰ نے اختلاف دار حقیقی اور اختلاف دار حکمی دونوں کی مثالوں کو پرو دیا ہے۔ اختلاف دار حقیقی کی کیا مثال بنے گی؟ دو دارالحرب کے رہنے والے الگ الگ دارالحرب کے رہنے والے دو حربی کافر ہوں، مثلا ایک امریکہ کا باشندہ ہو اور دوسرا روس کا باشندہ ہو، تو امریکہ اور روس دونوں الگ الگ کنٹری، الگ الگ ملک، تو یہ اختلاف دار حقیقی کی مثال ہو گئی۔ اختلاف دار حکمن کی مثال، امریکہ کا رہنے والا حربی عارضی ویزا لے کر سعودی میں آ جائے، اور روس کا رہنے والا حربی کافر یہ بھی عارضی ویزا لے کر سعودی میں آ جائے، تو دیکھنے کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہی ملک دارالاسلام میں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا اپنا اپنا الگ الگ ملک ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے اپنے الگ الگ ملک کے مستقل باشندے ہیں۔ ایک دارالحرب امریکہ کا، دوسرا دارالحرب روس کا رہنے والا ہے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی ملک میں ہیں، سعودی میں، لیکن یہاں وہ عارضی اقامت حاصل کیے ہوئے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے ان دونوں کی مثالوں کو لفظ من لا کر اس میں پرو دیا۔ اوی الحربیین من دارین مختلفین فرمایا۔ فی دارین اگر بولتے تو اختلاف دار حقیقی کی تو مثال بن جاتی، دو الگ الگ ملکوں میں رہنے والے، دو الگ الگ دارالحرب میں رہنے والے حربی کافر، لیکن یہ جو ہم نے اختلاف دار حکمی کی مثال پیش کی کہ دو الگ الگ دارالحرب میں رہنے والے حربی کافر عارضی ویزا لے کر عارضی طور پر دارالاسلام میں آ جائیں، یہ مثال اس میں نہیں بنتی۔ اس مثال کو پرونے کے لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے فی کو ہٹا کر من کا استعمال کیا، یہ مصنف علیہ الرحمٰ کی مہارت ہے۔ یہاں یہ بھی سنتے چلیں کہ یہ اختلاف دار مانع ارث فیما بین الکفار ہے، کافروں کے درمیان یہ چوتھا مانع ارث ہے، فیما بین المسلمین یہ مانع ارث نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک مسلمان لندن میں ہے اور اس کا بیٹا مسلمان یہ ہندوستان میں ہے، تو دونوں کا ملک حقیقتاً الگ الگ ہے، لیکن اگر یہ ان دونوں میں سے کوئی بھی مر جائے تو وہ ایک دوسرے کے وارث و مورث بنیں گے۔ اسی کو صاحب فتاوی ہندیہ نے بیان کیا، ھذا الحکم فی حق اہل الکفر لا فی حق المسلمین حتی لو مات مسلم فی دار الحرب یرث ابنہ الذی فی دار الاسلام، کہ یہ حکم فیما بین الکفار تو مانع ارث ہے، فیما بین المسلمین یہ اختلاف دار مانع ارث نہیں ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے بحث ثالث ہوئی۔ بحث رابع، اختلاف دار سے متعلق 3 اہم فوائد۔ پہلا فائدہ، مستأمن اور حربی کے مابین وراثت کا مسئلہ۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے اما حقیقتاً میں حربی اور ذمی کو تو بیان کر دیا، اما حکمن میں مستأمن اور ذمی کو تو بیان کر دیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مستأمن اور حربی کے مابین وراثت کا کیا حکم ہوگا۔ حربی جو امریکہ دارالحرب کا مستقل باشندہ ہو اور اسی امریکہ کا رہنے والا اس کا اپنا رشتہ دار ویزا لے کر عارضی اقامت حاصل کیا ہوا ہے سعودی عرب میں، تو یہ ہو گیا مستأمن۔ حالانکہ یہ مستأمن جو حربی کافر جو کافر ہے، یہ اس کا بھی اصل ملک امریکہ ہے، تو امریکہ دارالحرب کے 2 حربی، ایک فی الحال دارالحرب ہی میں مستقل باشندہ ہے اور وہیں کا رہنے والا ہے، وہیں پر رکا ہوا ہے، دوسرا بھی مستقل باشندہ دارالحرب امریکہ کا ہے، لیکن وہ 1 مہینے کا ویزا لے کر فی الحال سعودی عرب میں آیا ہوا ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے تو دونوں کا ملک الگ الگ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں کا ملک امریکہ دارالحرب ایک ہی ہے،
اور صورت اور شکل اور حکم کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، حقیقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر سعودی میں آیا ہوا شخص مر جائے تو امریکہ میں بیٹھا ہوا اس کا رشتہ دار اس کا وارث ہوگا، اور امریکہ کا رہنے والا رشتہ دار اگر مر جائے تو سعودی میں جو مستأمن بن کر آیا ہوا ہے وہ اپنے اس حربی کافر کا رشتہ دار ہوگا جو دارالحرب امریکہ میں مرا ہے۔ تو مستأمن اور حربی کے مابین وراثت جاری ہوگی، کیونکہ اصلاً دونوں کا ملک ایک ہے، دکھنے کے اعتبار سے دونوں کا ملک الگ الگ لگ رہا ہے۔ فائدہ ثانیہ، اختلاف دار مسلمانوں کے لیے مانع ارث کیوں نہیں؟ ابھی آپ نے بتایا کہ اختلاف دار یہ فیما بین الکفار تو مانع ارث ہے، لیکن فیما بین المسلمین یہ مانع ارث نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اختلاف دار فیما بین المسلمین مانع ارث کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دارالاسلام اصلاً یہ دارالاحکام ہے۔ ہر شخص جو مسلمان ہے اس کے مابین لشکر اور بادشاہ کے مختلف ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ احکامات شرعیہ یہ ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ اس لیے اختلاف دار مسلمانوں کے حق میں مانع ارث نہیں ہے، برخلاف دارالحرب کے کہ وہ قہر و غلبہ کا ملک ہے۔ اسی لیے بادشاہ اور لاؤ لشکر کے بدل جانے کی وجہ سے کفار کے درمیان آپسی سلامتی ختم ہو جاتی ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اسی لیے کفار کے حق میں اختلاف دار مانع ارث قرار دے دیا گیا۔ تیسرا اور آخری فائدہ، بعض حضرات نے موانع ارث 8 گنائے ہیں، 4 تو وہی جو ہم نے یہاں ذکر کیے، نمبر 1 رقیت، نمبر 2 قتل، اور نمبر 3 اختلاف دین، اور یہ چوتھا جس پر آج گفتگو چل رہی ہے اختلاف دار۔ لیکن ان کے علاوہ 4 اور ہیں جن کو فقہا نے مانع ارث قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے ردت، یعنی انسان کا مرتد ہو جانا، الرجوع عن دین الاسلام، دین اسلام سے رجوع کر لینا، نعوذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جانا، یہ بھی مانع ارث ہے۔ نمبر 2 جہالت الوارث، وارث کا ایسا مجہول ہو جانا کہ معلوم ہونے کا کوئی چانس موجود نہ ہو۔ مثلا ایک بچے کی ڈیلیوری ہوئی، اس کی ماں اس کو بھی دودھ پلا رہی ہے، اور اس کو ایک اور بچہ لا کر دے دیا گیا جو اجنبی تھا، دونوں کو وہ دودھ پلا رہی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے جس کو حکم بنا کر یہ پتہ لگایا جائے کہ اس کا بچہ کون تھا۔ تو اب یہاں جو ہے نا وارث کی جہالت ایسی ہے جس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بھی مانع ارث ہے۔ تیسرا جہالت تاریخ الموت، موت کی تاریخ کا مجہول ہو جانا۔ مثلا چند رشتہ دار ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، اللہ نہ کرے اس گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور سب لوگ جان بحق ہو گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کون پہلے مرا کہ اس کو مورث بنایا جائے اور کون بعد میں مرا کہ اس کو وارث بنایا جائے۔ موت کی تقدیم اور تاخیر کا کوئی علم نہیں ہے، تو اب یہ ایک ساتھ مرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث اور مورث نہیں ہوں گے۔ چوتھا ہے نبوت، نبی کو امتی کی میراث نہیں ملتی، ایسے ہی نبی اپنے پیچھے اگر مال چھوڑ جائے تو اس میں بھی وراثت جاری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اصل کے اعتبار سے موانع ارث وہی 4 ہیں جن کو مصنف علیہ الرحمہ نے متن سراجی میں بیان کیا۔ یہ جو ہیں یہ دوسرے کے ذیل کے اندر موانع ارث کے اندر داخل ہوں گے، ورنہ اصل کے اعتبار سے موانع ارث وہی 4 ہیں۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ فصل فی الموانع پر آج کی اس مجلس میں تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے۔ آپ حضرات سے التماس اور درخواست ہے کہ دروس کے سماعت کا اہتمام کریں، نوٹس تیار کریں، اپنے اوقات کو کام میں لائیں، اپنے اساتذہ اور منتظمین کی محنتوں کو کارگر بنائیں اور کارآمد بنائیں، اور اس پر سن کر اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ جو چیزیں نہ سمجھ میں آئیں پرسنل پر آ کر سوالات کریں اور اپنے دل کو تشفی دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔